بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے جو عنوان چنا گیا ہے وہ ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو اس جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے، پیغمبروں کے ذریعے صحیح پر کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبروں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، ہم سب اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اکثر انسان کے زندگی میں کئی سوالات درپیش ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر ہم کو دنیا میں بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ آخر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں کو کچھ دیر جنت میں رکھ کر پھر دنیا میں بھیج دینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان سے انسانیت کا سلسلہ چلانے کا مقصد کیا ہے؟ بچپن دیا گیا ہے، بچپن کا مقصد کیا ہے؟ بچپن کے بعد کھیل کود کی زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد جوانی ہے، جوانی کا مقصد کیا ہے؟ جوانی میں شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو شادی بیاہ کا مقصد کیا ہے؟ شادی بیاہ کے بعد بال بچوں کا معاملہ ہے تو بال بچوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کا مقصد کیا ہے؟ بڑھاپے کے بعد موت ہے تو موت کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو بڑھاپے سے پہلے موت ہے تو وہ موت کا مقصد کیا ہے؟ قبر کے اندر اتارا جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کا پھر برپا ہونا، یہ مقصد کیا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جو اکثر انسانیت کے سینے میں درپیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں جواب دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو موت اور زندگی عطا کر دی ہے کہ تمہارے بچپن کا مقصد، تم ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہو کر دنیا میں آتے ہو، یہ بچپن کا مقصد، یہ جوانی، شادی بیاہ، لین دین، گفتگو، تجارت، سیاست، حکومت، دوستی، دشمنی، یہ جتنی تمہاری زندگی کا حصہ ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ساری زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تم کو موت اور حیات دے دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اپنی منمانی زندگی گزارے گا، کون ہے جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارے گا، اور کون ہے جو اپنی ضد میں زندگی گزارے گا، اور کون ہے جو اللہ کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ واحد مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دنیا میں اور آپ آگے زندگی کے مرحلے گزرتے گزرتے آج جس کی بھی جو کچھ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ زندگی کے جو سو حصے میں پہنچ گئے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کا اطمینان ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی اور معاملات زندگی کے اچھے گزر رہے ہیں، ہم تو انشاءاللہ ضرور بضرور جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مقصد سے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجے، اس مقصد ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والے لوگ۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، چند باتوں پہ عمل کر لے کے یا 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ لے کے
یا چند نیک کام کر لے کے رمضان کے روزے رکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران کے نمبر 142 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. کیا تم سمجھ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کہ حالانکہ اللہ نے بھی دیکھا نہیں ہے کون ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا اور کون ہے جب اللہ تم پر مصیبتیں ڈالے گا تو صبر کرنے والا. اللہ تو یہ چیزیں دیکھیں گا تب جنت اور جہنم کا تمہارے لیے فیصلہ ہوگا. ایمان والا جو آدمی ہے، ایمان کے ساتھ جو زندگی گزارے گا، توحید پہ جو زندگی گزارے گا، وہ تو انشاءاللہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا ہی. لیکن چند نمازیں پڑھ لے کر، روزہ رکھ کر، حج کر کر، عمرہ کر کر ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو جنت کا راستہ آسان ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس غلط فہمی مت رہو کہ اتنے چند عمل کر کے تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے. اللہ تو بھی دیکھے گا تم کو، زندگی کے کئی معاملات میں جا کر دیکھے گا. یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ ان معاملات میں جب اللہ تم کو ڈالے گا، مصیبتوں میں اللہ تم کو جب ڈالے گا تو تم صبر کرنے والے ہو اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ تم کو راحت والی زندگی دے کر دیکھے گا، یہ دیکھے گا اللہ ضرور کیا تم اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، غلط فہمی مت رہو. اللہ آزمانے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات فرما دی کہ جتنی انسانیت زمین پر آنے والی ان تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے جنت میں بلند کرنے کے لیے، ان کے جو سو اللہ کی رضا کے اصول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساری انسانیت کو آزمانے والا ہے. 5 باتیں جس سے ہر انسان آزما جائے گا، چاہے جو بھی مذہب و مسلک کا آدمی رہنے دو. یہ 5 باتیں ایسی ہیں جس سے ہر آدمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آدمی کو آزمانے والے ہیں. یہ 5 میں سے کئی باتیں ایسی ہوں گی جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزما لیے ہوں گے، یا 5 میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس میں سے کئی باتوں کی آزمائش ابھی چل رہی ہوگی، یا 5 میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن کی آزمائش میرے اور آپ کے سامنے آنے والی ہے. یہ 5 باتوں میں اللہ تعالیٰ آزما کر مجھ کو اور آپ کو دیکھیں گے کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے، کون اسٹرگل کرنے والا ہے، کون زندگی کے معیار کو جو سو ایسا چلائے گا جیسے اللہ نے چاہا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. وہ 5 باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 باتیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندگی میں آزمائے گا. یہ 5 باتیں جو آیت نازل ہوئی، آیت 1434 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اور جیسے یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے سب سے پہلے آزمانے کے دائرے میں اگر کوئی شخص آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو تمہاری زندگی میں کسی قدر، کہیں نہ کہیں زندگی کے کوئی موڑ پہ، کہیں حصے میں، کدھر بھی زندگی میں تمہاری آزما لیں گے. سب سے پہلی بات کس سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزما لیں گے. خوف ڈال کر اللہ تم کو آزما لے گا کہ تم اللہ کی راہ پر، اللہ کے دین پر ٹکے رہنے والے ہو یا اللہ کے دین کو چھوڑ کر حرام راستوں پر جانے والے ہو. اب یہ خوف کی جو آزمائش ہے ہر آدمی کے لیول کے حساب سے الگ الگ ہے. رکشے والے کی خوف کی آزمائش الگ ہے، آٹو والے کی خوف کی آزمائش الگ ہے، لکھپتی کی خوف کی آزمائش الگ ہے، بڑا بزنس مین ہے تو اس کی خوف کی آزمائش الگ ہے، میاں روی آدمی ہے تو اس کی خوف کی آزمائش الگ ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوف سے آزما کر رہے گا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. کیا تم اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہو یا جد و جہد کرنے والے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے وہاں صبر کرو گے نہیں کرو گے؟ کیسے خوف سے اللہ آزمائے گا؟ زندگی 40 45 50 کو چلے گئی، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مرض لگا ہوا ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے، خوف دل میں لگا ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بیماری کے اس حصے میں وہاں گئے. اب زندگی کتنی بچی ہے پتہ نہیں. سامنے جب دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کو 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 20 سال کے نوجوان بچے ہیں. والخوف، خوف لگا ہے کہ اگر آج اور کل میں یا زندگی کے چند آنے والے مہینوں میں اگر میں انتقال کر جاؤں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو میری اولاد کے مستقبل کا کیا ہوگا، ان کے کیریئر کا کیا ہوگا، ان کے شادیوں کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر بار کا کیا ہوگا، کرائے کے گھر میں آج رہ رہے، بڑے دن کے آنے والے دنوں میں کیسا رہیں گے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے اللہ تعالیٰ آزما لیتا. جیسے اللہ تعالیٰ ایسے خوف میں ڈال کے انسان کو آزما لیتا، یہ دیکھنے کے لیے دین پر ٹکے رہے گا نہیں رہے گا. لیکن انسان کا معاملہ ہے جیسا خوف میں آزمائے، جیسا بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی، کوئی گیا لائف انشورنس پالیسی کھول لیا، کوئی گیا 20 سال کی چٹ فنڈ کا شروعات کر دیا، کوئی گیا بیوی بچوں کے نام پہ ایک فکس ڈپازٹ کی شروعات کر دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ جیسے خوف میں آ جایا حرام کمائی کی طرف نکل گئے کہ ہم مر گئے تو ہماری بیوی بچوں کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام ہو جانا، چاہے فکس ڈپازٹ کے حرام سودی کے ذریعے صحیح، یا چٹ فنڈ کے ذریعے حرام پیسے کے لیے صحیح، یا کوئی انشورنس پالیسی کے حرام کے لیے صحیح، بہرحال ہمارے بچوں کا انتظام ہو جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. جس علاقے میں ہم رہے اولڈ سٹی، یہ جتنی پٹی ہے آپ دیکھیے، جہاں بچیاں جوان ہوئے، جہاں بچی کی عمر بڑی ہوئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ایک قسم کا خوف لائق ہے کہ بچی کی شادی کے لیے اخراجات کا معاملہ کہاں سے ہوں، بچیوں کے دہیج کے اخراجات کا معاملہ کہاں سے پیدا ہوگا. پہلے تو خود ایک لعنت بنا لیے، پہلے تو خود ایک رسم و رواج ایسے بنا لیے دہیج کے، اب اس کے اندر اتنے پھنس گئے کہ بچیوں کی شادی کے لیے ایسے معاملے درپیش ہو رہے ہیں کہ والدین ایسے چالاک لوگ بھی ہیں، خاص دوستوں کا سونا لے کے رہن سینٹر یا بینک میں رکھا کر اس سے سودی پیسے لے کے شادی کا معاملہ کر رہے ہیں. جہاں تھوڑا سا خوف میں اللہ تعالیٰ آزمائے، فیل. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم پورا کرنے کے لیے، گھر کا راشن کا بل پورا کرنے، لائٹ کا بل بھرنے کے لیے، فون کا بل بھرنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، اسکولوں کی فیس ادا کرنے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر آزمائشوں میں فیل ہو کے جو حرام راستے کو اختیار کر لے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ نے کہا تو یہ تو خوف ہے جس سے ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ کی راہ پہ تم کو ثابت قدم رہنا ہے. یہی خوف سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہنے کے بعد اب 13 سالہ زندگی آپ کے اختتام کو پہنچے، بعد مکہ چھوڑ کے مدینہ نکل جائیے. جیسے اعلان ہوا لگ بھگ 2 مہینے کے اندر تقریباً سارے صحابہ نکل کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت علی اور چند صحابہ کے مکے میں رکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم جب آئے گا تب نکل کے میں مدینہ جاؤں گا. خاص حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر گئے. کہا ابوبکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس خاص حکم کے انتظار میں ہم تھے وہ حکم آ چکا ہے، لہٰذا آج رات مدینے کی طرف نکلنا ہے. دونوں اپنا سامان لیے رات کے وقت ابوبکر صدیق کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابوبکر نکل پڑو، دروازے سے نہیں گھر کی کھڑکی کھول کر نکل پڑو، اس لیے کہ تمہارے گھر کے دروازے پر دشمنوں کی نگاہ ہے. ادھر گھر کی کھڑکی سے کودے اور مدینے کے راستے کی طرف نکلی. لیکن معاملہ طے ہوا کہ اگر ڈائریکٹ ہم مدینہ چلے جائیں گے اور دشمن کو پتا چل جائے کہ مدینے کے رخ پہ چلے ہیں تو مدینے کا سفر لگ بھگ 3 سے 4 دن کا یعنی 650 کلومیٹر کا سفر ہے، ہم کو کہیں بڑا لشکر بھیج کر ہم دونوں کو مدینے کے راستے میں ہائی وے روڈ پر قتل کر دیں گے. لہٰذا ہم یہ پلان کریں گے کہ 3 دن غار ثور میں پناہ لیں گے. 3 دن غار ثور میں چھپنے کے بعد جب دشمن تھک جائے گا، نا امید ہو جائے گا کہ ہم مدینہ چلے گئے ہیں سمجھ کر، تب ہم نکل کے غار ثور سے مدینہ جائیں گے. یہ دونوں نکلے اپنا سامان لیے، رات کے وقت میں غار ثور میں گئے. غار ثور میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، صفائی وغیرہ کرنے کے بعد اندر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول کو بلا لیا. ادھر مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ جو بیٹھی تھی، بڑے سرداروں کی میٹنگ ہوئی، اس پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کر دیا گیا کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اس آدمی کو دونوں کے بدلے 200 سرخون دیے جائیں گے. وہ آج کے زمانے میں سے مرسڈیز کار کی ویلیو ہے، اس زمانے میں سرخونٹ کی ویلیو تھی. جیسے اعلان ہوا نوجوانوں کے سروں پر جنون سوار ہو گیا، اپنی تلواروں کو میان سے نکال کر کوئی مکے کی بازاروں میں پھیل گیا، گلیوں کی تلاشی لینے لگے، گھروں کی تلاشی لینے گئے، بازاروں کی تلاشی لینے گئے. اور ایک ٹکڑی تھی جو غاروں کی تلاشی لینے کے لیے نکلی، جہاں پر ایک ٹکڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پر پہنچ گئی. اور غار ثور پہ یہ چند نوجوان مشرک مکہ کی ٹولی جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور سر پہ یہ جنون سوار ہے کہ ان کو قتل کر کے لاؤ یا زندہ پکڑ کر لاؤ، 200 سرخونٹ ملیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے اوپر دشمنوں کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو ابوبکر صدیق نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر دیکھا تو دشمن کے پیر نظر آ رہے تھے. آپ نے اندر سر لے کر کہا اللہ کے رسول اگر دشمن کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی آنکھوں سے اپنے جوتے کی طرف بھی دیکھ لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پھنس گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو زندگی کے کسی حصے میں آزما لیں گے. والخوف، خوف کے ذریعے ایسا خوف جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر آیا، جہاں سر پر موت کھڑی ہے لیکن ایسے خوف کے عالم میں
جہاں ابو بکر صدیق خوف کے عالم میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے اس غار ثور کی چوٹی سے قیامت تک آنے والی ہر اس امت کی مرد اور عورت کو نصیحت کر دی کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو کچھ بھی تم کو خوف کے ذریعے اللہ آزمائیں گا، آپ نے اس غار ثور کی چوٹی سے کہا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ان دو لوگوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جس کا تیسرا مددگار اللہ کی ذات ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی کے معاملات میں کوئی خوف آئیں گا، آزمائش آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، کچھ بھی کٹھنائی آئیں گی، دین چھوڑنا نہیں، دین کے اوپر مضبوطی سے ہم کو جمے رہنا ہے۔ والخوف، خوف سے اللہ اگر آزمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر آج زندگی میں کٹھنائی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں، آزمائش ہیں تو مصیبتوں کے ساتھ ہی راحت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر پھر مصیبت آ گئی ان مع العسر یسرا، پھر راحت تمہارا انتظار کرے اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی آزمائی جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے وہ خوف سے ہے۔ ہر آدمی کے حساب سے، لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ رکشے والے کے لیے اس کا خوف ہے، آٹو والے کے لیے اس کا خوف ہے، بڑا بزنس مین اس کے حساب سے اللہ آزمائیں گا۔ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزمائیں گے وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تم کو بھوک اور پیاس سے آزمائیں گے۔ بھوک اور پیاس سے اللہ آزما سکتا ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں بول سکتا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے گھر میں پکانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر راشن بھرا رہنے کے باوجود، چولہے میں راشن، چولہے میں گیس، چولہے میں ہر چیز رہنے کے باوجود اللہ آپ کو بھوک سے آزما سکتا ہے۔ اور جو اللہ کی آزمائش رہتی ہے بس چیک کرنے کے لیے تم اللہ کی خاطر کتنا صبر کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر گئے، بیگم سے کہ بیگم کھانا نکال دو، کھانا نکالنے کے لیے 5-10 منٹ لیٹ ہو گئی، سمجھے آپ کچھ کام میں تھے، 5 یا 10 منٹ لیٹ ہو گئی، والجوعی، اللہ خالی 10 منٹ آزمائے آپ کو بھوک اور پیاس سے۔ یا تو پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیے، یا سامنے کوئی بچہ رو رہا تھا اس کو بھڑ بول کے کھینچ کے رکھ دیے، یا گالی گلوز کر دیے، یا ریتوری بول دیے، یا اونچی آواز میں عورتوں کو بول دیے، خالی بس 5 سے 10 منٹ کی آزمائش تھی۔ والجوعی، کروڑوں پتی آدمی ہوگا، بڑی ہوٹل میں اکثر آپ دیکھیں، ہوٹل میں جائیے، آرڈر دے دیے ویٹر کو، ویٹر لانے میں 5-10 منٹ لیٹ کر دیا، اس کے ہاتھ میں تو نہیں، پکانے والا باورچی اندر کوئی اور ہے، ویٹر 5-10 منٹ لیٹ کر دیا۔ والجوعی، وہیں آپ کی آزمائش تھی 5 سے 10 منٹ کے لیے، آپ ویٹر کے اوپر بھڑک گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تم کو بھوک اور پیاس سے آزمائیں۔ کبھی ہو سکتا آپ سفر میں نکلیں گے، ہوٹل نہیں ملتی کھانے کے لیے، اللہ اس وقت بھی بھوک اور پیاس سے آزمائے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دعوت میں جا رہے ہیں، جیسے نوشا نہیں آئے 11 بجے تک آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ولیمے کا کھانا کھانے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس سے اللہ آزماتا ہر ایک کو اپنے حساب سے۔ لیکن جو آزمائش صحابہ کی بھوک اور پیاس سے، ویسی شاید قیامت تک کوئی قوم نہیں آزمائے جائے گی۔ جب یہ مہاجر جن کو حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ، تو 100 کی تعداد میں صحابہ مکہ چھوڑ کے سب کچھ مدینہ آ گئے۔ اور ایسا نہیں آ گئے بیگ لیے لے کے لٹکا کے نکل گئے، نہیں، جب مدینہ جانے کے لگتے تو مکے پہ بارڈر پہ مشرکین مکہ روک لیتے اور کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ مدینہ۔ کہتے مدینہ اگر جانا ہے تو جو کچھ تمہارا دولت، جو کچھ تمہارے پاس سامان، جو کچھ تجارت کا مال ہے، ہر چیز یہیں چھوڑ کے جانا ہوگا تو تمہاری جان بخشیں گے، نہیں تو نہیں۔ اس طرح مال کی، اولاد کی، کاروبار کی، جائیداد کی قربانی دیتے صحابہ نے کی۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہیں تھا، گھر رہنے کے واسطے گھر نہیں تھا، پکانے کے واسطے چولہا نہیں تھا، ہر چیز چھوڑ کر آ گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کا ارینجمنٹ کرا، ایک صحابی کو مدینے کے مسلمان صحابی کے گھر میں جوڑے کہ بھائی آج سے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کی ذمہ داری تمہاری، کب تک؟ جب تک کہ یہ اپنے قدموں پر نہ کھڑ جائے۔ تو کچھ دن صحابہ، کچھ مہینے کے ایک صحابہ سے جوڑ دیے گئے تھے جو مدینے کے مسلمان تھے۔ تو یہ ابو ہریرہ جو مکے سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آپ ذرا کچھ میرے لیے انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ میرے گھر چلے جاؤ، میری بیویاں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں گی، سوال کر لینا کہاں میں نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، دستک دی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کچھ کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ تو اندر شریک یار نے جواب دیا ابو ہریرہ
اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ آج صبح سے ہمارے گھر میں ہی چولہا نہیں جلا ہے، لہذا تمہارے لیے کھانے کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ وہاں سے جواب سن کے نکلے اور نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول اللہ، آپ تو آپ کے گھر بھی جائے تھے کھانے کے لیے، لیکن یہ جواب ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے اور مسجد نبی جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان تمام سے کہا میرے صحابہ کون ہے جو تم میں سے دنیا میں اللہ کی طرف سے خوشخبری لینا چاہے؟ تو ابو طلحہ اٹھ گئے جو انصاری تھے، مدینے کے مسلمان تھے، ہجرت کر کے آنے والے کو مہاجر بولیں گے اور جو مکے مدینے میں رہنے والے صحابہ ان کو انصار بولیں گے۔ انصار ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام ہے بتا دیجئے میں کر دوں۔ کہا ابو طلحہ آج رات کے وقت کا کھانا ابو ہریرہ کو کھلا دے، اللہ انشاءاللہ دنیا میں تجھے خوشخبری دے گا۔ ابو طلحہ ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گئے، دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے لگا دو۔ تو بیوی نے جواب دیا ابو طلحہ تم مرد آدمی ہو، محنت کرتے ہو، تمہیں بھوک زیادہ لگتی ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا گھر میں ہے، اگر کہہ دو تو وہ کھانا لگا دوں، بچوں کو دودھ اور پانی پلا کے سلا دوں۔ تو ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا اے میری زوجہ ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو کہ آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے تو اور میں بھوکے ہی سو جائیں۔ جیسے بات سنی اس شریک حیات نے ابو طلحہ ہی کہا اگر اس میں اللہ کی رضا ہے ابو طلحہ تو ایسا ہی کریں گے، آج رات بھوکے سو جائیں۔ تو ابو طلحہ کی بیوی نے کھانا لگا دیا اور ابو طلحہ نے کہا جب میں اور ابو ہریرہ اس کمرے میں کھانا کھانے بیٹھیں گے، رات کا وقت ہے، اے میری شریکیات کمرے کا چراغ بجھا دینا تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے۔ ابو ہریرہ یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں لیکن میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھوں گا تاکہ ابو ہریرہ وہ ایک آدمی کا جو کھانا ہے وہ سارا کا سارا کھا لے۔ کھانا لگا دیا گیا، چراغ بجھا دیا گیا اور ابو ہریرہ جو سو کھانا کھا چکے اور یہ سمجھ رہے اندھیرے میں کہ ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن ابو طلحہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے ہوئے تھے۔ جب کھا چکے تو ابو ہریرہ واپس جو سو مسجد نبوی چلے گئے، رات بھر میاں بیوی بھوکے سوئے اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ مسجد نبوی گئے، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کو پکڑ لیا، کہا ابو طلحہ کل رات کو اللہ کی رضا کے لیے جو تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل انجام دیا ہے، ابو طلحہ اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرایا اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انصار کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر مہاجروں کی ضرورت کو پہلے پورا کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ جب بھوک اور پیاس سے آزمائیں گا تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا، والجوع، پہلے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ تو اللہ اپنے کو بھی ایسا زندگی میں کبھی آزما سکتا ہے۔ کھانا نکالنے دیر ہو گئی، ہوٹل میں آرڈر دیے، کھانے آنے لیٹ ہو گیا، کبھی آپ سفر میں ہوٹل نہیں ملتی کھانا کھانے کے لیے، یا کہیں سفر میں گئے، حیدرآبادیوں کا مزہ ایسا ہے کہیں دوسرا دنیا کا کھانا جمتا ہی نہیں اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے اپن کوس لیتے رہتے۔ سفر میں اکثر جانا ہوتا، کبھی 3 دن 4 دن کا، جو ساتھ والے ہیں بھائی جمرانے کھانا جمرانے کھانا، اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 لوگوں کو بڑا مرتبہ دیے اسلام میں، دعا جن کی قبول ہوتی ہے جلدی، ایک مریض کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، کیونکہ سفر ہے ایسی چیز کٹھنائی والے، بھوک اور پیاس سے بھی آزمت ہوئی، کسی بھی چیز سے آزمت ہوئی ہے تو اللہ مسافر کی دعا بھی قبول کرتے ہیں اور مریض کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گا، ہر ایک کے لیول کے حساب سے، ہر ایک آدمی کا معاملہ الگ ہے۔ تیسری چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزمائیں گے کسی بھی طرح، کہیں نہ کہیں موڑ پر، اپنے لیول کے حساب سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تم کو اپنے مال سے آزمائے گا، تمہارے مال سے آزمائے گا۔ کیسا آزمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیسہ دے کر بھی آزمائے گا کہ پیسہ کہاں پر خرچ کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں دے کر بھی آزمائے گا کہ پیسہ کون سے ذریعے سے کمانے کی تم کوشش کر رہے ہو۔ والاموال، کیا چٹھیوں کے پیسے جمع کر کے، یا انٹرسٹ کے پیسے جمع کر کے، یا ڈیری کا کاروبار چلا کے، یا لوپا ڈوپی کا معاملہ کر کے، ان کی زمین قبضہ کر کے، یا بھائی کا گھر قبضہ کر کے، یا ان کا پاسپورٹ قبضہ کر کے، یا ان سے 10 لے کے 20 لے کے، کس طرح تم کمانے کی کوشش کرو گے؟ اللہ پیسہ نہیں دے کر آزمائے گا کیسے کماؤ گے، اور اللہ پیسہ دے کر آزمائے گا کہ کہاں تم خرچ کرنے والے ہو۔ شادی میں باجوں میں خرچ کرنے والے ہو، یا سانچکوں کی کشتیوں میں خرچ کرنے والے ہو، یا جو سو بیکار کے فضول کے چیزوں میں خرچ کرنے والے ہو، یا خواہ خواہ کے جو سو استعداد نہیں بھی ہے تو اسمارٹ فونوں کے اندر تم پیسے کو خرچ کرنے والے ہو، کدھر خرچ کرنے والا اللہ ضرور تم کو آزما کر رہے ہیں۔ پیسہ دے کر بھی آزمائے گا کہ کیسا خرچ کرنے والے ہو، پیسہ نہیں دے کر بھی آزمائے گا کیسا کمانے کی تم کوشش کرو۔
یہی بات سے اللہ تعالیٰ آزمائے تھے صحابہ کی ذات، صحابہ کی ہستیوں کو. جہاں جنگ تبوک ہوئی تو جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمانوں لگ بھگ 30,000 کا ہمارا لشکر ہے جو روم کی 40,000 کی فوج سے سامنا کرنے کے لیے نکل رہا ہے. اے میرے صحابہ، جس کے پاس جو ہے لاؤ اور مسجد نبی میں جمع کرتے چلے جاؤ اس مقام کے اوپر. جیسے اعلان سنے صحابہ اپنے اپنے گھر گئے. عمر بن خطاب اپنے گھر گئے، جو کچھ سامان تھا آدھا گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا اٹھا کے لے کر آئے اور لا کر مسجد نبی میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں اور جو کچھ تھا آدھا یہاں لا کے اللہ کی راہ میں ڈال دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْأَنفُسِ تو اللہ تم کو آزمائے گا والاموال، تمہارے مال سے. کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، اپنا مال ڈالے. پوچھا ابو بکر، عمر آدھا چھوڑا ہے اور آدھا لے. ابو بکر تم کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر جو کچھ تھا اٹھا لایا. اگر آپ کو واقعی میں پیسہ خرچ کرنا ہے، اڑانے کی خواہش ہے تو ایسا اڑائیے. اگر اڑانا ہی ہے پیسہ، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، دین کی سربلندی کے لیے، خیر کے کام کے لیے اڑا دیں. پھر ایک صحابی تھے، جب یہ بات سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کچھ لا کر ڈالو تو غریب تھے. صحابہ اکثر ہم عام طور پہ صحابہ کا نام سنتے غریب، میلے کپڑے پہننے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے ذہن میں آتا. صحابہ میں بڑے رئیس صحابہ بھی تھے، جو غریب بھی تھے وہ غریب بھی تھے. تو ایک صحابی تھے جن کا ایک ہاتھ فالش کا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے کہ اللہ کی راہ میں مال لا کر ڈالو تو دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ لا کر اللہ کی راہ میں مجھے ڈالنا ہے. تو نکلے، بے چینی تھی کہ میرے پاس کچھ جمع بندی تو نہیں. ایک صاحب کے جو سو باغیچے میں کے باغ، جو کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ اس زمانے میں ہوتے تھے، کہا کیا آپ کے اس کھیت میں کچھ کام ملیں گا آج کے دن؟ بولے یہ پانی کا کنواں ہے اور یہ پانی کا ڈول ہے، جو بھی ابھی ٹائم ہے شام کے وقت سورج ڈھلنے تک پانی کھینچنا اور کھیت میں ڈالنا، شام کو آؤ کچھ تم کو تمہاری جو سو محنتانہ دے دوں. ایک ہاتھ سے پانی کا ڈول چھوڑتے، بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے کھینچتے جاتے، کسی بھی طرح کوشش کر کر جو سو ڈالتے چلے جاتے. یہاں تک کہ جب وہ ایک ہاتھ سے کھینچتے اس پر گھسیٹیا کہ خون جانے لگا تو اسے ایک ہاتھ سے بھی کھینچنے لگے، دانت میں رسی پکڑ کر بھی کھینچنے لگے. اور کسی بھی طرح یہ جذبہ دل میں تھا اللہ تیری راہ میں مال خرچ ہو جائے. جب دن بھر محنت کر کے اس باغ کے مالک کے پاس گئے، کہاں پہ میرا محنتانہ دے دیجئے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا ہے، لشکر نکلنے پر ہے. تو باغ کا جو مالک تھا ایک چھوٹی سی بٹی میں کھجور بھر کے لا کے ان کو دے دیا. بولا یہی آپ کے آج کے دن بھر کی مزدوری ہے. بے چینی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس بٹی کو اپنے ہاتھ میں لیے، اور یہ شرمندگی کے ساتھ کہ کیا صورت کے ساتھ، کیا چہرے کے ساتھ جا کے چھوٹی سی بٹی کے کھجور لا کر رکھوں کہ آخر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں گی. ایک چیز ابو بکر سارا کا سارا لے آئے، عمر آدھا لے کر آ گئے، ایک صحابی جس سے جوڑا لے کے آ رہے، اور میں کھجور کی بٹی. یہی کچمکچ میں سوچ کے ساتھ مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مسجد نبی کے دروازے پر جاؤ، اور مسجد نبی کے دروازے کے باہر عمر تیرا ایک بھائی کھڑا ہے. عمر اس کے ہاتھ میں اس کی دن بھر کی مزدوری ہے، عمر اس کی اس مزدوری کو لو، اور آج جتنے صحابہ نے مسجد نبی میں اپنا مال جمع کیا ہے اس تمام سامان کے اوپر اس کی کھجور کی بٹی کو رکھ دو. عمر یہ میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تم کو مال سے آزمائے گا کیسے خرچ کرنے والے ہوں. صحابہ کا جب مال نہیں تھا تو کما کے خرچ کر دیے جو کچھ تھا. اب خرچ کرنے کا مطلب نہیں ہے جو ہے خرچ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کو ایک دم بھی کھلا نہ چھوڑ دو، نہ ایک دم ہی گردن سے باندھ دو، نہ ایک دم ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت کرتے رہ جاؤ، ارے اتنا خرچ نہیں کرتا تو آج میرے کچھ کام آتے تھے. اللہ کے نبی صحابہ پوچھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجید استدوما اس طرح اللہ کے نبی وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو ان سے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے، گھر کا خرچہ 10,000 میں چل رہا، 10,000 سیونگ ہو رہی، وہ 10,000 میں بآسانی اللہ کی رضا کے لیے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں خرچ کرتے جائیے. چوتھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزمائیں گے، والانفس، آپ کی نفس سے، آپ کی ذات سے، آپ کے جسم سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزما سکتا ہے.
والنفس میں آپ کی پوری ذات، آپ کی جو سو شخصیت یا آپ کا جسم بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخار سے بھی آزما لے سکتا ہے، تکلیف دے کر۔ اپنے ایسا اولڈ سٹی میں بوڑھے لوگوں کو بخار آتے، محمد رفیع کے گانے شروع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گا، یا نہیں تو گالی گلوچ کوسنا شروع ہو جاتا، ہم کو جانا تھا کیا، یہ ایسا کیسا آ گیا بخار، کیسی میری طبیعت ہو گئی، مر جاتے تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، اس لیے بخار تمہارے گناہوں کو تم سے اس طرح جھڑا دیتا ہے جیسے گرم انگار لوہے کے زنگ کو جھڑا دیتی ہے۔ اللہ تم کو آزمائیں گا، تمہاری ذات سے اللہ آزما سکتا، تمہاری نفس سے اللہ تعالیٰ آزما سکتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کل کے دن نفس سے آزما لیں گا، ذات سے آزما لیں گا، اللہ کی راہ میں جان دینا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ اس لیے کہ آج اپنے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپن 1 انچ پینچا نہیں کٹا سکتے، اللہ کی رضا کے لیے اپن 1 انچ پینچا نہیں کٹا سک رہے، توپ پہننے والے توپ اوپر نہیں کر سک رہے، پیجامہ نے پینٹ والا پینٹ اوپر، اتنا ہی 1 انچ اتنا ہی ہے بس، ٹخنے کے اوپر ہم نہیں کر سکتے۔ کل کے دن اللہ اگر نفس سے آزما لیں گا، ذات سے آزما لیں گا، تو کیا آپ اللہ کی راہ میں ہاتھ پیر کٹا سکیں؟ آج 1 انچ پینچا نہیں کٹا سکتے۔ اللہ نفس سے ذات سے آزما سکتا ہے، کیسے؟ ویسے جیسے سعد بن ربیع کو آزمایا تھا، جنگ احد ہوئی، لگ بھگ 70 کے قریب صحابہ قتل کر دیے، شہید ہوئے، اور کئی صحابہ ہیں جو زخموں سے چور احد کی وادی میں پڑے۔ تو چند صحابہ پانی پلانے کے لیے نکلے، اس میں سے ایک صحابہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پانی پلانے کے لیے پانی کا مشخصہ لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا، زید تم احد کے میدان میں پانی پلانے کے لیے جب جا رہے ہو زخمیوں کو، زید اگر پانی پلاتے پلاتے زخمیوں میں اگر تمہیں کہیں سعد بن ربیع مل جائے تو سعد بن ربیع سے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد تجھے سلام کہا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ سعد اس وقت کس وقت جب تم اس سے ملو گے اس وقت تو کس طرح محسوس کر رہا ہے۔ حضرت زید پانی پلاتے پلاتے زخمیوں کو نکلے، تو ایک احد کے زمین کے حصے میں سعد بن ربیع لیٹے ہوئے تھے، قریب حضرت زید پہنچے تو حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے حضرت سعد بن ربیع کو دیکھا تو سعد بن ربیع کے جسم پر لگ بھگ 70 سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے نشانات تھے، خون بہتا چلا جا رہا تھا، اور سعد بن ربیع اپنے بس آخری ہچکیوں میں تھے۔ والانفس، اللہ جب ذات سے آزمایا صحابہ کو ایسا آزمایا۔ اس موقع پہ زید پوچھتے ہیں سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے، تو حضرت سعد کہتے ہیں زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں نے بھی رسول اللہ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سوال کرتے ہیں سعد سے، سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے مجھ سے، کہا کہ تجھ سے پوچھوں کہ تو اس وقت کس طرح محسوس کر رہا ہے۔ اندازہ لگے والانفس، 70 سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے نشانات تھے، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرنا کیا منشا ہے؟ اللہ ایسی ذات سے آزمایا، ایسے نفس سے آزمایا، ان کو پورا جسم چھنی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے سعد ایمان اور تقویٰ کسے کہتے ہیں بتا دیں۔ سعد بن ربیع نے کہا زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، کہ جو وعدہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کر دیا تھا میں نے اس وعدے کو سچا پا لیا، اس موت سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ اللہ کی راہ میں اللہ نے مجھے اپنی ذات سے آزمایا اور مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ والانفس، اللہ ذات سے آزما سکتا ہے۔ آج معمولی پینچے سے اللہ تعالیٰ اپنے کو آزما تو اپن کٹانے ریڈی نہیں۔ نبی کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت عمل کرنے کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ارے چھی پینٹ ٹخنوں کے اوپر پہننے، لوگ غریب باپ کی اولادیں سمجھیں گے، نہیں تو پرانے پینٹاں نکال کے پہنے سمجھیں گے۔ بھئی یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کوئی یہ شخصیت نہیں ہے زمین پر اس جیسی شخصیت آنے والی قیامت تک پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر اگر کوئی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے بہتر اخلاق کسی اور آدمی کے نہیں، ان سے بہتر طریقہ کوئی اور آدمی کا نہیں۔
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یوں اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے. پانچویں چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزما سکتے ہیں، والثمرات، پھلوں کی کمی سے. پھلوں کے جن کے کاروبار ہے، باڑھ آ گئی، آندھرا میں ہیلن آ گیا، ادھر کترینا آ گیا، ادھر وہ طوفان آ گیا، باڑھ خراب ہو گئی، اس طرح بھی آزما سکتا ہے. علماء کرام والثمرات کی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ معصوم بچوں کے فوت ہو جانے سے بھی اللہ آزما سکتا ہے، کیونکہ معصوم بچے پھلوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. اللہ جو سو معصوم بچوں سے بھی آزما سکتا ہے. کبھی سنیں گے آپ پیٹ سے بچہ مر کے پیدا ہوا، 3 دن کے بعد مر گیا، 2 مہینے کے بعد مر گیا، سال کا بچہ تھا مر گیا. اللہ آزما سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جس کو والثمرات سے آزمایا گیا. آپ کے چھوٹے بچے عبداللہ اور ابراہیم، جب دعوتی کام مکے کی گلیوں میں شروع کیا گیا تو مشرکین مکہ کوئی چانس نہیں چھوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا. ایک ایک چیز حرکت نوٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح تکلیف دینا، ذہنی تکلیف دینا تاکہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں. موت کے فرشتے آپ کے گھر کے دروازے پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں. حضرت عبداللہ جو چھوٹے سے تھے، اللہ کے بیٹے، آپ کی روح کو قبض کر لی. جیسے روح نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے اور عبداللہ کے جو سو رخسار پر گرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں رسول ہوں یہ مانا، لیکن میرے سینے میں بھی ایک باپ کا دل ہے. والثمرات، رسول اللہ علیہ وسلم کو آزما گیا. لیکن اللہ کے جب اولاد کی آزمائش ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں بچہ مرتے ہی دین سے دور، اللہ ہماری اولاد کو چھین لیا، دور، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، روزوں سے کوئی تعلق نہیں، مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، نام کے مسلمان ہیں، اللہ ہماری اولاد کو چھین لیا. بس اللہ دیا ہے کہ غلام کو چھیننے کے واسطے اللہ کو کوسنا، برا بھلا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر ہوا، ایک نے 2 معراج ہوئی. پہلے ایک تو جسم اور روح سمیت، ایک خواب میں. یہ خواب والی معراج کا تذکرہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے معراج کے سفر میں ایک بڑے لمبے شخص کو دیکھا جنت کے ایک باغ میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس آدمی کو گھیرے ہوئے تھے. میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون لمبا آدمی اور چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ لمبا خد کا جو آدمی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تمام کے تمام جنتوں میں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مشرکوں کے بچے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مشرکوں کے بھی وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر جائیں وہ تمام کے تمام جنتوں میں. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی فطرت میں دین اسلام ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہود اور مشرک اور ستارہ پرست بنا دیتے. بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچہ اگر مر جائے وہ جنتوں میں کوئی حساب کتاب اس کا نہیں. والثمرات، اللہ پھلوں کی کمی سے بھی آزما سکتا ہے. اب میرے اور آپ کے ذہن میں جو بات ہے جنت میں چلے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ 5 باتوں کا تذکرہ کرتے بات فرماتے ہیں اسی آیت کے آخری حصے میں فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبشر الصابرین. اب یہ 5 آزمائشوں میں ہم جن لوگوں کو آزمائیں گے اور جو کھڑے اتریں گے فبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے کہ جن کا معاملہ کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ یہ مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، کٹھنائیوں میں ڈالتا ہے، پرابلمس میں ڈالتا ہے، ان کی زبان سے دل کے اقرار کے ساتھ یہ بات نکلتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے پروردگار تیرے ہی ہے میرے اللہ، اس مصیبت میں اگر موت بھی آ جائے پروردگار کوئی غم نہیں، مر کے ہی ہم کو تیرے پاس آنا ہے. یہ مومنوں کا معاملہ ہونا چاہیے. فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ کے علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے پھانسے ڈالے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جب معجزہ ڈالا تو پورا نگل گیا.
تو جادوگر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے اللہ پر موسیٰ کے اور ہارون کے. تو فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اسلام قبول کر لیے، میں تمہارا ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پیر کاٹ کے جھاڑوں پہ لٹکا دوں گا. تو کیا جواب دیا فرعون کے اس جادوگر لوگ جو ایمان لا چکے ہیں؟ کہا فرعون اگر تو ایسا کر دے اور ہمیں لٹکا دے اور اگر اس مصیبت میں ہم مر بھی جائیں، فرعون یاد رکھ تو ایسا کرنے پہ ہماری موت بھی آ جائے تو ہم کو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے زندگی کا وہ ہے آزمائش. یہ 5 باتوں میں سے کسی بھی بات سے اللہ کسی بھی موڑ پہ کسی بھی معاملے میں کیسے بھی لیول سے مجھ کو اور آپ کو آزما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائشوں سے آپ محفوظ رکھیے جس میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام معاملات آسان کیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.